آج اگر میں جنرل باجوہ کی جو بھی تنقید کرتا ہے، جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمن نہ کر سکے. جنرل مشرف کی ہم تنقید کر رہے ہیں، ہم فوج کی نہیں. قوم فوج کو پیار کرتی ہے کیونکہ قوم کو پتہ ہے کہ ہمیں وہ آزاد رکھنے والی ہماری فوج ہے. تو آج اگر میں جنرل باجوہ کی جو بھی تنقید کرتا ہے، جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمن نہ کر سکے. 7 مہینے کے اندر وہ اکانومی جو اپنی 17 سال کے بعد بہترین پرفارمنس دے رہی تھی، اس کو آج اس نے زمین پہ ڈال دیا ہے. آج پاکستان کے لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اب پاکستان جائے گا کدھر. لوگوں ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ اب اس میں سے نکالے گا کیسے کوئی. ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو چور اوپر ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے پتہ تو بتائیں کہ انہوں نے اس اکانومی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اور اب یہ 30 سال دونوں اقتدار میں رہ چکے ہیں، کب انہوں نے اکانومی کو ٹھیک کیا تھا؟ یہ تو جب سے آئے ہیں پیسہ بنانے کے چکر میں ہیں، اور ان کے پیسے معاف ہو رہے ہیں اور ملک بھی نیچے چلا گیا ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ میرا جمہوری رائٹ ہے یہ کہنے کا. اور میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ میں یہ باتیں اس وجہ سے، یہ قاتلانہ حملہ میرے اوپر ہوا تھا میرا منہ بند کرنے کے لیے. یہ منہ نہیں بند ہونے لگا. یہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے کھڑا ہوں گا، اس ملک کی آواز بلند کروں گا. میں کسی صورت اپنی آواز بند نہیں کرنے لگا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ادارے کے اندر کالی بھیڑیں ہیں تو ادارہ اپنا وقار اونچا کرتا ہے جب ان کے اگینسٹ ایکشن لیتا ہے. یہ نہیں کہ جو سارے جو بات کرتا ہے ان کے اوپر کارروائی شروع کر دے، جو کہ اعظم سواتی سے خاص طور پہ ہوا ہے. اور میں آخر میں الیکشن کمیشن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں جب سے بھی میں 26 سال سے الیکشن لڑ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اس طرح کا الیکشن کمشنر نہیں دیکھا. جو ایک تو یہ جو سکندر سلطان ہے، اور دوسرا جو کہ سندھ کا الیکشن کمیشن ہے. پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ جو سندھ کا الیکشن کمشنر ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم ہے، یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمشنر نہیں ہے. ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پر کیس لے کے گئے ہوئے ہیں اس کا. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر سے ہمارا کیس پڑا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، کوئی سن ہی نہیں رہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم غیر جانبدار ہو جو ان سے تنخواہ لے رہا ہے. اور جو اس نے کیا ہے چیف الیکشن کمشنر نے، سوائے اس کے کہ اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیسے کرنا ہے. توشہ خانہ کا کیس اس نے پکڑا ہوا ہے. جس وقت بھی یہ کیس عدالت میں جائے گا، اس کے ہاتھ سے نکلے گا، میں آج رائٹنگ میں اس قوم کو دیتا ہوں، ہر چیز اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ اس میں جائز میں نے کیا. اور دوسرا فورن فنڈنگ کیس، جس وقت بھی اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی یہ واضح ہو جائے گا کہ تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے صحیح معنی میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے. سپریم کورٹ نے بھی 2018 میں کہا ہوا ہے اس کو، الیکشن کمیشن کو، پھر سے ہائی کورٹ میں بھی کہا ہوا ہے کہ جو فنڈنگ کیس ہیں تینوں پارٹیز، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور تحریک انصاف کی اکٹھی سنی جائیں. 4 سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف کو کٹہرے پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور ان 2 پارٹیز کے کیسز نہیں سنتا. کیسز اس لیے نہیں سنتا کہ جب یہ کیس آپ قوم کے سامنے آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان پارٹیز کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے فنڈ ریزنگ کا. یہ فنڈز کیسے اکٹھے کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے نامور، اور میں وہ بزنس مین بھی جانتا ہوں جو بڑے بڑے جن کو یہ پہلے مل کے ان کے ساتھ ان کے بزنس پارٹنر ہی ہوتے ہیں، ان کو پیسہ بنا کے دیتے ہیں، پھر الیکشن آتا تو ان سے بڑے بڑے اربوں روپیہ لے لیتے ہیں. یہ ہے ان کی فنڈ ریزنگ. وہ پارٹی جس نے 40,000 لوگوں کا ووٹ ڈیٹا بینک ہے، ڈونر بینک ہے 40,000 لوگوں کا، وہ پارٹی کو اس نے کھڑا کیا ہوا ہے. کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی ایف آئی اے سے چیک کر رہا ہے، کبھی کوئی ہمارے ڈونرز کو تنگ کر رہا ہے. اس کے پیچھے پڑا ہوا یہ ان سے نہیں پوچھتا کہ جناب آپ بتائیں آپ کی
کیوں نہیں؟ اور میں نے سنا ہے کہ انشاءاللہ ان کا کیس لگنے لگا ہے، اور کہ ساری قوم کو پتا چلے کہ یہ دونوں پارٹیز پیسہ کیسے اکٹھا کرتی ہیں۔ اور توشہ خانہ، میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی توشہ خانہ لگے گا، کوئی چیز عمران خان نے اللیگل نہیں کی، کوئی کسی قسم کا نہ آج تک۔ پہلے